جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے حوالے سے کوئی روایت محترم بھائی، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسه من الرکوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کی تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے اور سجدوں میں رفع الدین نہ کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر جی آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گی 735 736 دیکھ لیں جی، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ 390 نمبر پر دیکھ لیں، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ کے اندر 456 نمبر پر، ابن حبان نے 1858 نمبر پر، مسند ابی عوانہ کے اندر جی، اور منتقی ابن الجرود میں، جامع ترمذی، شرح سنہ بغوی اور کئی کتابوں میں ہے۔ اور اس حدیث کے صحیح ہونے پر جو ہے محدثین کی ایک بہت بڑے جماعت کا یعنی یہ اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جس طرح کہ بخاری مسلم کے اندر ہے جو کہ بالاتفاق مرفوع حدیثیں صحیح ہیں۔ پھر امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، ان کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے، انہوں نے اپنی صحیح میں درج کی ہے۔ ابن الجارود کے نزدیک بھی صحیح ہے، منتقا کے اندر ابو عوانہ کے نزدیک بھی کہ انہوں نے صحیح ابی عوانہ میں لکھی ہے۔ امام ترمذی نے حدیث حسن صحیح کا ہے جی، امام بغوی رحمۃ اللہ نے ھذا حدیث متفق علی صحتہ یہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اہل علم ہیں۔ پھر یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو ان کے بیٹے سالم جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، اور سالم اور پھر ان سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ امام زہری سے متواتر ہے یہ روایت۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دلیل لے رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 ہجری یعنی غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفات تک یہ صحابی ساتھ رہے تھے جی، تو یعنی آخر تک ساتھ تھے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رفع الدین جو ہے یہ حوالے سے بیان کرتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں کے برابر کرتے، رکوع کا ارادہ کرتے تو اسی طرح کرتے، رکوع کے بعد سجدوں کے لیے کھڑے ہوتے تو اسی طرح کرتے، جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھ لیں ابو داود وغیرہ کے اندر جی، جو اون المعبود ہے نا اس کو آپ نکال لیں، 738 نمبر حدیث ہے جی، اور امام ابن خزیمہ نے بھی اس کو صحیح میں روایت کیا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ صحیح ہے۔ تو پھر امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ والی سند کو ہی ذکر کر کے تو انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے، بس اس میں یہ ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی تدلیس پر بعض اہل علم نے بات کی ہے کہ جی امام زہری مدلس سے، بعض کہتے ہیں امام زہری جو ہے وہ مدلس نہیں ہے۔ بہرحال اس میں صرف اتنی سی بات میں ہے، باقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رفع الدین بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر والی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو باقی کوئی بندہ یہ کہے کہ تب تک رفع الدین کرتے رہے جب تک کہ فوت نہیں ہو گئے، آخری وقت تک آپ نے رفع الدین کیا، آخری یعنی یہ لفظ کہ آخری نماز تک رفع الدین کرتے رہے فوت ہونے سے پہلے تک، تو یہ لفظ تو مجھے نہیں کو پتا ایسے، بہرحال اس طرح کی روایت آتی ہے، اس کے بارے میں
جی محققین نے لکھا ہے. تو اگر ان لفظوں والی روایت کے حتیٰ فارقت دنیا، یہاں تک کہ نبی علیہ دنیا چھوڑ گئے، تو اس روایت کی تحقیق پڑھنی ہے تو ہمارے شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی نور العینین فی مسألۃ رفع الیدین، یہ کتاب جو ہے یہ لائق مطالعہ ہے، اس کو پڑھے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.